الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شیخ محترم، سوال یہ ہے کہ جمعہ کا جو ہم خطبہ دیتے ہیں اس میں کبھی کبھار ایسا موضوع ہم اختیار کرتے ہیں کہ جس کو سمجھانے میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے۔ ابھی تقریباً آدھے گھنٹے کا یہ جو ہے خطبہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں، پونا گھنٹہ، 45 منٹ، 50 منٹ تک بھی جو ہے کبھی کبھار اس کو سمجھاتے ہوئے وقت نکل جاتا ہے۔ تو لوگوں کی جانب سے اعتراض بھی آتا ہے کہ خطبہ کافی لمبا ہو رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی روشنی میں ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں کہ خطبے کو کتنی دیر تک جو ہے ہم دے سکتے ہیں؟ اس کا کوئی متعین وقت وغیرہ بتایا گیا ہے تو اس کی جو ہے وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جہاں تک خطبے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ کانت صلاتہ قصداً و خطبتہ قصدا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی درمیانی ہوتی، متوسط ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ بھی درمیانی اور متوسط ہوتا۔ جمعہ کا خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو دیکھا جائے تو مختصر ہونا چاہیے، بہت زیادہ لمبا خطبہ نہیں ہونا چاہیے، الا ہی کہ جیسے کہ آپ کے سوال میں یہ الفاظ ہیں کہ کبھی کبھار بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار 5-7 منٹ آگے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور جہاں تک بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھار لیٹ ہونے پر عوام اعتراض نہیں کرتی ہے، جہاں مستقل طور پر لمبے لمبے خطبات ہوتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں یہ تعلیمات دی کہ اپنے پیچھے والوں کا خیال رکھیں، ہو سکتا ہے اس میں کمزور ہو، بزرگ ہو، بیمار ہو، یا کسی کا اپنا کچھ کام ہو۔ دیکھیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ گورنمنٹ جابز کرتے ہیں یا ان کے اسکولیں ہیں، بچوں کو چھوڑنا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب اس میں پونا گھنٹہ، ایک گھنٹہ اگر اس کا وقت لیا جائے تو اتنی لمبی چھٹی تو کسی کو بھی نہیں ملتی۔ تو اس اعتبار سے جمعہ کے خطبے کو اتنا درمیانی رکھنا چاہیے اس کا دورانیہ کہ اذان، دونوں خطبے اور نماز ملا کر 35 سے 40 منٹ میں معاملہ رفع دفع ہو جانا چاہیے، تاکہ لوگ جو ہے اطمینان کے ساتھ بیٹھے بھی اور خطبے کو سنے بھی۔ دیکھیے، خطبہ جتنا لمبا ہوگا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ جتنا بھی آپ انسان کے سامنے بات کو پیش کرو گے، انسان کو یاد رکھنے کی ایک لمٹ ہے، اس کے حافظے کے قبول کرنے کا اپنا ایک خاص محدود زاویہ ہے۔ جتنا بھی آپ کہو گے تو یاد وہ اتنا ہی رکھے گا جتنی اس کی کیپیسٹی ہے۔ تو ایسی صورت میں لمبے لمبے خطبات اگر دیں گے تو بندہ اس میں سے بہت ساری چیزیں جو پچھلا سنا وہ بھول جائے گا، جو اگلی باتیں ہیں وہ یاد رہے گی۔ علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ خطبے کو اس انداز میں ہونا چاہیے کہ کچھ پوائنٹس کی شکل میں بندے کے سامنے پیش کیے جائیں، اس کو آخر میں دوہرا دیا جائے اور کوشش کی جائے کہ وہ مختصر ہو۔ لمبا خطبہ کسی صورت میں بھی ہر ایک کے لیے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ سو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ بور ہونے لگ جاتے ہیں۔ ایسی چیزیں جو علمی ہیں، بہت لمبی ہیں، تو اس کو آپ اختیاری طور پر جہاں پر ہیں آپ رکھیں، درس کی شکل میں، لیکچر کی شکل میں، عام نمازوں کی شکل میں۔ جس کو اختیاری طور پر بیٹھنا ہے وہ آئے گا، بیٹھے گا، علم حاصل کرے گا۔ یہ جو خطبہ ہے یہ اجباری ہے، یعنی اسلام نے آپ کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 جمعہ کے خطبات چھوڑنے پر وعیدیں سنائی ہیں۔ تو مطلب یہاں بندہ اسلام کے حکم پر آتا ہے۔ ایسا نہ ہو، ابھی بہت سارے دوست ہم سے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ خطبہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے لیٹ آتے ہیں کیونکہ خطبہ لیٹ ہوتا ہے، اور خطیب خطبے کو لیٹ اس لیے کرتا ہے کہ لوگ لیٹ آتے ہیں۔
تو اس چکر میں ہم لوگوں کا خیال کرنے کے بجائے شریعت کا ہم خیال رکھیں. شریعت نے ہمیں جو وقت دیا ہے، ابھی دیکھیں سعودی عرب میں پچھلے کچھ سال پہلے جو نئے اسلامک منسٹر آئے ہیں، انہوں نے پابند کیا ہے کہ جمعہ کا خطبہ اور نماز دونوں ملا کر 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، بہت سارے خطبات کتابی کی شکل میں موجود ہیں، اس کو اگر ہم اطمینان کے ساتھ بھی پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں 15 منٹ سے زیادہ کا کوئی خطبہ آپ کا نہیں ہے. ایسے ہی اگر آپ دوسرے اس میں بھی دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے مختصر کرتے تھے، بات کو بار بار دہرا دیا کرتے تھے. چلے ٹھیک ہے، وہ عرب زبان تھی، عرب لوگ تھے، تو ان کے حساب سے اگر ہم کو بات لمبی سمجھانی بھی ہے تو ایک کتاب آئی ہے ابو عبداللہ فیصل قائد الحاشدی کی، جو خطابت سے متعلق ہے. اس میں بھی انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ موجودہ دور میں بھی جہاں بات کو اگر لمبا سمجھانا بھی ہے تو آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جمعہ کا خطبہ اور نماز ملا کر. تو کل ملا کر جو بات میں سمجھتا ہوں علماء نے لکھی ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے. شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو کل ملا کر جمعہ کا خطبہ 35-40 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے نماز کو ملا کر. یعنی اذان، دونوں خطبے اور نماز یہ کل ملا کر 45-40 منٹ کے درمیان ہو جائیں تو لوگ آئیں گے بھی وقت پر، سنیں گے بھی. ورنہ خطبہ لمبا ہے اس لیے لوگ سننا ہی نہیں چاہیں، عین نماز کے وقت میں آئیں، تو یہ کسی صورت میں بھی صحیح نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے چیزوں میں جو سنت سے ثابت چیزیں ہیں اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. شیخ محترم نے دلائل کی روشنی میں خطیب سے متعلق اس کی وضاحت فرمائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خطبہ مختصر سے مختصر ہو، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ جو ہے دیا جا سکتا ہے، اس سے تجاوز کرنا جو ہے مناسب نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.